اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اپنے احباب دوستوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں کہ سب جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چند دن کی زندگی شیطان نے اس کو لذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ایسی چیزیں وہ دکھاتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اربعۃ من شقا، وہ کیا ہیں؟ 4 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جمود العین، جب آنکھوں سے آنسو بہنے بند ہو جائیں، جب اللہ کے خوف سے اللہ کی کوئی رکت طاری ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق اتنا نہ ہو کہ جب بھی کوئی بات آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی بڑائی آئے، تو آنکھوں کے آنسو جو ہے جاری نہ ہوں، آنکھیں بند ہو جائیں، جمود العین۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کی بدبختی کا باعث ہے۔ شقاء القلب، دل کا پتھر ہو جانا۔ اور دل کا پتھر ہوتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا لگتا ہے، اور اللہ اس انتظار میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹے اور مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، شرمندگی ظاہر کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ دھبا رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے اور پڑھتا ہے، گناہوں سے توبہ معافی نہیں مانگتا، حتیٰ کہ وہ دل جو ہے پتھر بن جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس میں جو ہے اس حصی ختم ہو جاتی ہے انسان۔ اور تیسری چیز فرمایا طول العمل، لمبی آرزویں، دنیا میں رہتے ہوئے لمبے لمبے منصوبے کہ میں بہت جو ہے چیزیں حاصل کر لوں گا، بہت چیزیں بنا لوں گا۔ فرمایا یہ بھی انسان کی جو بدبختی کا باعث ہے۔ ہر سالہ دنیا، چوتھا جو ہے دنیا میں رہ کر دنیا کا حرص حاصل کر، دنیا کمانے کے لیے، وہ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جو دنیا کا ہو کے رہ گیا، جس نے دنیا کی صرف طلب کی، آخرت کو بھول گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کا جہنم ٹھکانہ ہو گیا۔ تو جہنم کا اعلان تو دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کہاں ملے گی؟ اس انسان کو جنت ملے گی جو ہر موقع میں اللہ سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے نیچے دبا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فیصلے ہیں اللہ رب العزت کے، ان کو ماننا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا پڑے گا۔ تو جب ایسی زندگی گزرے گی کہ اللہ کے حکم ہر سو پورے ہوتے ہوں گے، تو پھر آپ کو جو ہے اللہ رب العزت ایک قرب عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے لقمان، حضرت لقمان کے نام پر، اگر اس کا دیکھیں جو حضرت لقمان کیا تھے، مصر کے ایک حبشی تھے، بڑھئی تھے، غلام تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت سے تعلق ایسا بنا کہ وہ ہر حکم جو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے اور وہ مانتے ہیں، ایسے ہی اس نے وہ حکم جو ہے اللہ رب العزت کے ماننے شروع کیے۔ سچ بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، کسی کا برا نہیں سوچتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، یہ بڑے بڑے گناہ جو تھے سارے، اور دوسروں کے معاملات میں نرمی برتتا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے لوگوں کا تعلق جوڑتا تھا۔
دن رات جو ہے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر. تو یہ باتیں تھیں. تو جب اللہ نے اسے منتخب کیا، اللہ نے اس سے پوچھا لقمان تمہیں نبوت دوں یا حکمت دوں؟ تو اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں حضرت لقمان، اللہ میں شاید نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں تو مجھے حکمت دینا. تو اللہ رب العزت نے جس رات بھی اس نے حکمت مانگی، اللہ نے اس کے نس نس میں حکمت بھر دی. اور اسی لیے قرآن پاک کی پوری صورت ہے اس میں، اور وہ ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کی اور نصیحتوں کی اور بات. جب وہ کسی کے غلام تھے تو مالک نے کہا کہ بکری کے بچے کو ذبح کر کے جو اس کے 2 بہترین پیس ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو جب اس نے 2 پیس، ایک دل اور ایک زبان کو کاٹ کے اپنے مالک کے سامنے پیش کی، یہ بہترین حصے ہیں اس بکری کے میں میرے مالک. اس نے استعمال کیے. اس کے بعد پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد حکم دیا کہ بکری کو ذبح کرو اور اس کے 2 بدترین حصے جو ہیں وہ لے کے آؤ. تو پھر حضرت لقمان نے اس کے لیے پھر وہی دونوں دل اور زبان پیش کیے. تو اس نے پوچھا اس سے کہ میں نے تم سے جب اچھے مانگے تھے تو تم نے اس وقت بھی یہی دیے، یا میں نے تم سے برے مانگے تو تم نے یہ اس وقت بھی یہی دیے، تو اس کی کیا حکمت؟ اس نے فرمایا میرے مالک اگر یہ دونوں صحیح ہوں تو پھر سارا نظام صحیح رہتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں صحیح طور پر کام کریں گی سارا نظام صحیح ہوگا. اگر یہ دونوں بگڑ جائیں گی سارا نظام بگڑ جائے گا. یہ 2 چیزیں. تو اس طرح اللہ نے جو حکمت دی تو ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو بڑا مجمع تھا. تو اس مجمع سے ایک آدمی نے آواز دی، او فلاں بن فلاں، تو بکریاں نہیں چراتا تھا میرے ساتھ؟ تو فلاں کا غلام؟ اس نے کہا ہاں چراتا تھا. تو فلاں کا غلام نہیں تھا؟ ہاں میں غلام تھا. تو فلاں نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں میں تھا. تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جوڑ جو ہے وہ جوڑ لیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے. میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں شرک نہیں کرتا، میں بدعت نہیں کرتا، میں معاملات میں لوگوں کو نقصان نہیں دیتا، میں صاف ستھرا نظام زندگی کا رکھتا ہوں. اللہ کے حکموں کو اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، جو بھی نبی ہیں اس کے نبی طریقوں کو میں مانتا ہوں، اور میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اللہ سے. اور کہا اگر تو بھی ایسے کر لے تو تو میری جگہ پہ ہو جائے گا، تو بھی ایسے ہی بن جائے گا، اللہ تجھے بھی ایسے ہی قبول کر لے گی. تو میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے تھوڑی سی، اس زندگی کو سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس زندگی میں اپنے آپ کو آخرت بھول جائیں، اور آخرت بھول گئے تو دنیا کی زندگی تو مل جائے گی، دنیا کی لذات ختم نہیں ہوں گی، تو آخرت جو ہے وہ ہماری ضائع ہو. آخرت حاصل کرنے کے لیے محنت آخرت کی کرو، اور دنیا اللہ رب العزت مفت میں عطا فرما دیں گے. تو اس محنت کے لیے یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ کہیں غافل نہ ہو جائیں، کہیں غفلت میں نہ پڑیں، دنیا کا ہر کام کریں، دنیا بنا لیں، ملوں کے مالک بن جائیں، بینک بھر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ان سب کو ایسا نہیں بنانا کہ انہی کے تابع ہو کے رہ جاؤ. ان کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم ولا الی تہلکہ. دیکھو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ولا تلقوا بایدیکم الی تہلکہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. یہ پوری آیات ہے سورہ بقرہ کی. اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہاتھوں کا ذکر خرچ کرنے میں، اور ہاتھوں کا ذکر کیوں آیا کہ سارا دن تو آپ ہاتھوں سے خرچ دنیا کے کرتے رہتے ہیں، تو اسی ہاتھوں سے آخرت کا بھی خرچ کرنا ہے. وَأَحْسَنُوا، نیک عمل کرو. اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیک عمل کرنے والوں. تو یہ عمل ہیں جس سے انسان کی زندگی بنتی ہے. اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں
تو چھوٹی سی بات اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی بات کی سمجھ آئے، اور اللہ رب العزت آپ کو فہم عطا فرمائے، اور آخرت کی سمجھ جو ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ دنیا سے جو ہے آخرت بہتر ہو، اور جب دنیا سے آخرت کی طلب بہتر ہوگی، آخرت کی طرف رجوع زیادہ ہوگا، تو اللہ رب العزت آپ کی آخرت بناتے جائیں گے، اور دنیا میں جو ہے خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔